بھی سنت طریقے پر، پینا بھی سنت طریقے پر۔ اللہ کے نبی نے جو تعلیم کی اس کو پہلے رکھنا چاہیے، تب جا کر ہمارا نجات ہوگی، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے ہمارے ماں بہنوں کے لیے ضرور ہے ایک کام تو ہمارے ماں بہن یہ کرے کہ نماز کی پابند ہو جائے، کبھی بھی ہماری نماز قضا نہ ہو۔ نماز کے اوپر اللہ نے وعدہ کیا کہ جس نماز کی پابند ہے، جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، اللہ پاک کہتے ہیں میں ذمہ داری سے جنت کو داخل کروں گا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ پردے کا اہتمام کرے۔ جب وہ جنت اختیار کرے گی، پردے کا اہتمام نہیں کرے گی تو وہ عورت جہنم میں جائے گی اور دوسروں کو بھی جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے پردے کا خاص اہتمام ہو۔ اور تیسرا کام ہمارے ماں باپ نے یہ کام کرے کہ عورت کے لیے سب سے بڑا حق شوہر کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں تمام عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا بڑا مقام ہے، ماں بہنوں کے اوپر سب سے بڑا حق اپنے شوہر کا ہے۔ اپنے شوہر کی عزت کرے، اپنے شوہر کی قدر کرے، اپنے شوہر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، وجہ یہ بتائی، 2 وجہ یہ بتائی، ایک تو وجہ یہ بتائی کہ عورتیں شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اور دوسری وجہ بتائی غیبت بہت کرتی ہے۔ ناشکری کرنے کی وجہ سے شوہر کو برا بھلا کہنا، لوگوں کے سامنے برائی بیان کرنا، ناقدری کرنا، ناشکری کرنا، یہ عورت کو جہنم میں لے جاتی ہے، جنت سے دور پھینک دیا جاتا ہے۔ حدیث میں یہاں آتا ہے کہ اگر شوہر ناراض ہے اور گھر سے باہر نکلے ہیں تو فرشتے لعنت کرتے ہیں، اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اپنے شوہر کی قدر کرے۔ اب شوہر کی قدر کریں گے تو گھر جنت کا باغ بنے گا، مرنے کے بعد جنت کا وعدہ اللہ نے دیا ہے۔ اور شوہر کو ناراض کیا ہے، شوہر کو تنگ کیا ہے، شوہر کے سامنے بولتی ہے، شوہر کی ناشکری کرتی ہے تو گھر جہنم کا گڑھا بنے گا۔ پریشانی، مصیبتیں، تنگیاں گھروں میں آئے گی، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوگی۔ یہ آسان طریقہ یہ کہ اپنے شوہر کی قدر کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی عزت کرے، تاکہ گھر ہمارا جنت کا باغ بنے، رحمت آئے، برکت آئے، سکون آئے، چین آئے۔ ہمارے ماں بہنیں جہاں گھروں میں جو ہے شوہر کی قدر کی جاتی ہے، ان گھروں کے اندر جو ہے رحمت ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، اولاد بھی نجات ہوتی ہے۔ مگر آج بہت ساری ماں بہنوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اپنے گھر کو آباد کرنا ہے، گھر کو جنت کا باغ بنانا ہے تو ایک ہی پوائنٹ ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرو، شوہر کی اطاعت کرو۔ ایک آدمی تھا، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکا لڑکی کی جو شادی ہوتی تھی تو لڑکا لڑکی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لڑکی لڑکے کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ماں باپ وہی ذمہ دار ہوتے تھے، ماں باپ نے لڑکے کو دے دیا، اپنی لڑکی دے دیا کہ چلو میں لڑکا ہمیں پسند ہے، ہم اپنی لڑکی دینے کو تیار ہیں۔ لڑکے والوں کے ماں باپ نے لڑکی کو دیکھا، لڑکی کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے تھے کہ ہمارے لڑکے کی مناسب ہے، چلو رشتہ منظور ہو گیا۔ نہ لڑکے کو پتا ہے کہ لڑکی کیسی ہے، نہ لڑکی کو پتا ہے لڑکا کیسا ہے۔ اور لڑکا بھی یہ سمجھتا تھا کہ ماں باپ میرے لیے سب سے زیادہ بہتری سوچیں گے اور سب سے زیادہ جو ہے میرے ماں باپ جو ہے میرے اچھا ہی سوچیں گے، اور جو میرے لیے لڑکی پسند کریں گے وہ سب سے اچھی ہوگی۔ لڑکی والوں کے ماں باپ، لڑکی بھی یہی سمجھتی تھی کہ میرے ماں باپ نے جو میرے لیے لڑکا تجویز کیا ہے، پسند کیا ہے، وہ اچھا ہی ہوگا، کیونکہ ماں باپ تو ہمدرد ہے، ماں باپ تو اچھا ہی چاہتے ہیں بیٹی کی، وہ تھوڑی غلط پسند کریں گے۔ تو ماں باپ کی پسندگی پر لڑکے اور لڑکی دونوں متفق ہوتے تھے۔ ایک لڑکا بڑا خوبصورت تھا، جان کا ٹکڑا، ان کے ماں باپ نے لڑکی دیکھی تو لڑکی اتنی وائٹ بھی تھی، اتنی خوبصورت بھی تھی، مگر اخلاق اچھے تھے، خاندان اچھا تھا، اور ان کی جو ہے ریلیشن میں ان کے اخلاق کے دینداری دیکھی، اور دینداری دیکھ کر یہ کہا کہ چلو ہمارا لڑکا بڑا خوبصورت ہے، جان کا ٹکڑا ہے، یہ میرے اتنی لڑکے کی جیسی خوبصورت نہیں ہے مگر اخلاق اچھے ہیں، خدمت کرے گی، کہنا مانے گی، اور ہمارے گھر میں جو ہے اچھے انداز سے رہے گی تاکہ سہولت ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جو ہے لڑکی کے اخلاق دیکھی، دینداری دیکھی، اور طے ہو گیا۔ لڑکی والوں نے بھی دیکھا کہ اتنا خوبصورت لڑکا ہے، ہماری لڑکی والوں کے جان کا ٹکڑا ہے،
بہت خوبصورت لڑکا ہے، اچھا ہے، گھر بھی اچھا ہے، تو لڑکی والوں نے لڑکے کو پسند کر لیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے لڑکا جو اپنی بیوی کو ملنے کے لیے گیا تو دیکھا لڑکی اتنی خوبصورت تھی اور لڑکا بڑا خوبصورت تھا، تو بیوی کو دیکھ کر جو ہے چہرہ اتر گیا کہ میں اتنا خوبصورت چاند کا ٹکڑا اور اللہ نے مجھے اتنی خوبصورتی دی ہے اور میرے ماں باپ نے میرے لیے لڑکی ایسی پسند کیا کہ اتنی خوبصورت بھی دی ہے، تو تھوڑا سا دل میں جو ہے غم پیدا ہوا، چہرے کے اوپر سے ناراضگی کے آثار نہیں ہوئے۔ جب صبح ہوئی، جب باہر نکلا تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹے کا چہرہ اتر گیا، بیٹے کو بیوی پسند نہیں آئی۔ بیوی کو جب بلایا، ساس نے بہو کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ میں نے جو ہے بیٹے کو دیکھا ہے کہ چہرہ اترا ہوا تھا، غمگین تھا، کیا بات ہوئی؟ کوئی مگز ماری ہوئی، کوئی بات پیدا ہوئی؟ تو بیوی نے کہا کہ بھی کوئی بات پیدا نہیں ہوئی، جب سے مجھے دیکھا ہے تب سے دل اتر گیا، جب سے جو ہے اس کا چہرہ پھک ہو گیا، غمگین ہو گیا، میں بھی پریشان ہوں کہ کیا ہو گیا، ناراض کیوں ہو رہا ہے میرے سے، میرے اندر کیا کمی ہے؟ بس اس نے جو ہے میری خوبصورتی دیکھا، میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں، اس لیے جو ہے اس کو نفرت پیدا ہو گئی۔ تو کیا کریں؟ ساس بھی بہت سمجھدار تھی، بیٹی کو سمجھاتی ہے، بہو کو سمجھاتی ہے، اور بھی کہتے ہیں کہ بہو اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرنے لگے، یہ جو نفرت ہی کرتا ہے، نفرت ختم ہو جائے، تو دل رنجیدہ ہوا ہے وہ خوش ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شوہر تمہیں تمہاری قدر کرے، شوہر تم سے چاہنے لگے، شوہر تمہیں بہت محبت کرے، شوہر تمہارے بغیر رہ نہ سکے، ایسا اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ عمل بتاتی ہوں، 4 عمل بتاتی ہوں، 4 عمل اگر کرو گے تو اللہ کی جان سے امید ہے کہ شوہر تم سے بہت محبت کرے گا، شوہر تم سے چاہنے لگے گا، شوہر کے دل میں جو ناراضگی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو بہو نے کہا کہ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے، شوہر مجھے چاہنے لگے، کہ شوہر کے دل میں نفرت ہی ہے، شوہر اگر مجھے پسند نہیں کرتا تو میرے لیے گھر جہنم کا گھڑا بن جائے گا، میرے لیے اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، زندگی تنگ ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے۔ آپ ایسا عمل بتاؤ جلدی سے کہ میرا شوہر خوش ہو جائے اور میرے شوہر کے دل میں سے نفرت بالکل ختم ہو جائے اور مجھ سے بہت محبت کرنے لگے۔ ایسا کوئی اگر عمل ہے تو مجھے ضرور بتائیے، میں اس کو میں کرنے کے تیار ہوں۔ تو ساتھ میں دیکھا بہو کی طلب کو، تو بہو چاہتی ہے، گھر بسانا چاہتی ہے اور شوہر کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہے، شوہر کی محبت کی تلاش ہے کہ شوہر چاہنے لگے، تو اس کے دل میں اگر یہ تمنا ہے، طلب ہے، تو طلب کو دیکھ کر شاید نے کہا کہ دیکھو 4 عمل میں بتاتی ہوں، اگر تم کرو گے تو تمہاری دل کی آواز ہو جائے گی۔ تو کہا جلدی بتاؤ، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو پہلا عمل تو یہ بتایا، حدیث سے بھی ثابت ہے، حدیث میں بھی اس کی گنجائش ہے کہ جب بھی شوہر گھر پر آوے تو مسکرا کر ہنستے چہرے سے سامنے آنا، سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ جب بھی شوہر تھکا ہوا آوے، دیر سے آوے، جب بھی گھر پر آیا ہے تو کبھی بھی ٹینشن میں، کبھی بھی غم میں، کبھی بھی اترا ہوا چہرہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال میں خوشی کا اظہار ہو، خوشی کے اندر ہنستے چہرے سے جو ہے سامنے آنا۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جب شوہر گھر پر آوے، بیوی مسکرا کر سامنے آتی ہے، ہنستے ہوئے سامنے آتی ہے، تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو ایک عمل تو یہ کرنا ہے۔ بیوی نے کہا کہ چلو یہ تو بہت آسان عمل ہے، یہ تو ہو جائے گا انشاءاللہ، اس میں اب کمی پیدا نہیں ہوگی، اب تو تم نے جو کہا میں ضرور کروں گی، تاکہ شوہر کو مجھے میرے تابع کرنا ہے، شوہر کی نفرت کو ختم کرنا ہے، تو وہ اس کو گھر آباد کرنا تھا، اس لیے سب سے پہلا عمل شروع کر دیا۔ جب بھی شوہر آتا ہے مسکرا کر سامنے آتی ہے۔ بیوی نے کہا دوسرا عمل بتاؤ، یہ بھی ہو جائے گا، دوسرا بھی کروں گی۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ پہلا عمل تو یہ ہے کہ مسکرا کر سامنے آنا، ہنستے چہرے سے سامنے آنا، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اس کی چپل وغیرہ صحیح رکھ لو
اور کرسی وغیرہ چارپائی پہ بٹھاؤ اور پانی لے کر آ جاؤ، ٹھنڈا پانی پلا لو. یہ دو کام کرنا ہے. پہلا مسکرا کے سامنے آنا، دوسرا نمبر اس کی چپل پھینکانے کرو. چارپائی پر یا کرسی پر بٹھا کر سب سے پہلے پانی حاضر کرو، پانی پلا لو ہنستے چہرے سے. تو بیوی نے کہا یہ بھی ہو جائے گا، اس کی بھی میں پابندی کروں گا، اس میں کمی نہیں آنے دوں گی. تیسرا کیا عمل ہے؟ تیسرا عمل یہ ہے کہ تیسرا عمل پہلا تو مسکرا کر سامنے آنا، دوسرا جو ہے چپل ایک طرف رکھ کر کرسی پر بٹھا کر یا چارپائی پہ بٹھا کر ٹھنڈا پانی لے کر حاضر ہو جانا، پانی پلا دینا. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی شوہر کھانے کے لیے بیٹھے تو گرم گرم کھانا کھلانا. روٹی تازی بنا دینا، سالن ٹھنڈا ہو گیا ہے گرم کر لینا. ٹھنڈا کبھی مت کھلانا، گرم ہی کھانا کھلانا. تو پھر تمہارا شوہر تمہارے تابع ہو جائے گا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.